بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی صفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 7۔ فرفوس اپنے آقا کا حد درجے وفادار تھا اور اس کے حکم پر جان بھی دے سکتا تھا۔ جہاں تک ملکہ قبہ خاتون کا تعلق تھا، فرفوس کے دل میں ملکہ کا بھی بہت احترام تھا، مگر سپہ سالار بیگدار کے حکم کے سامنے وہ ملکہ کے حکم کو کوئی وقت نہ دیتا تھا۔ ہاں، وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ کسی صورت بیگدار اور ملکہ میں صلح ہو جائے اور قلعے میں خانہ جنگی نہ ہو۔ سپہ سالار کے پاس سے واپس آتے ہی اس نے اپنے خاص دستے سے 50 سپاہیوں کا انتخاب کیا اور انہیں لے کر شاہی مہمان خانے کی طرف روانہ ہوا۔ مہمان خانے پر ملکہ کے محافظ دستے کے 15 چاقو چوبند سپاہی بڑی ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے۔ فرفوس اپنے آدمیوں کو مہمان خانے سے کچھ دور کھڑا کر کے تنہا ادھر چلا۔ فرفوس کو آتا دیکھ کر پہرے دار چوکنا ہو گئے۔ پہرے داروں کے سردار نے آگے بڑھ کر فرفوس کو ادب سے کہا اور دریافت کیا، نائب سپہ سالار نے اس وقت آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ فرفوس نے اپنے منصوبے کے مطابق جواب دیا، میں مسلم مہمان کو ملکہ ترکستان کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو یہ حکم کس نے دیا ہے نائب محترم؟ سردار نے پوچھا۔ مجھے ملکہ ترکستان نے بھیجا ہے، مگر آپ کے ساتھ ہمارے سردار اعلیٰ کیوں نہیں آئے؟ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ معزز نائب، میرے سردار اعلیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تک وہ خود یہاں تشریف نہ لائیں اس وقت تک ہم مہمان خانے اور مہمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ فرفوس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں محترم نائب سپہ سالار فرفوس بہادر، اس نے نہایت ادب اور نرمی سے جواب دیا۔ پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ فرفوس کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں یہ آپ کا حکم نہیں مان سکتا۔ اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ فرفوس نے بجلی جیسی پھرتی سے کمر سے خنجر کھینچ کر محافظ سردار کے سینے میں اتار دیا، پھر خنجر کمر میں لگا کر تلوار کھینچ لی۔ اس دوران فرفوس کے دور کھڑے آدمی تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے اور مہمان خانے کے محافظوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب 1 اور 3 کا مقابلہ تھا۔ فرفوس کے 50 سپاہی تھے اور ملکہ کے محافظوں کی تعداد صرف 15 تھی، جن میں سے ان کا سردار فرفوس کے خنجر سے شدید زخمی ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ ملکہ کے محافظوں نے جان توڑ کوشش کی کہ فرفوس کے آدمیوں کو پسپا کر دیں، مگر فرفوس نے بہترین سپاہیوں کا انتخاب کیا تھا، اس لیے تھوڑے ہی مقابلے کے بعد ملکہ کے محافظ زخمی ہو کر زمین پر گرنے لگے تھے۔ ادھر فرفوس تلوار کھینچے ہوئے مہمان خانے میں داخل ہو گیا۔ سعد گھبرایا ہوا کھڑا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ رہا تھا۔ فرفوس تلوار کھینچے اندر آیا تو سعد نے کمر میں لگا خنجر کھینچ لیا۔ فرفوس نے کہا، یقین کریں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ملکہ ترکستان نے مہمان خانے کو محفوظ نہ سمجھتے ہوئے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو ایک محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے۔ آپ کے پہرے داروں کے ارادے نیک نہیں تھے، اس لیے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ براہ کرم آپ میرے ساتھ تشریف لائیے تاکہ آپ کو محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے۔ فرفوس کی اس طویل گفتگو کے دوران 8-10 آدمی تلواریں کھینچے مہمان خانے میں داخل ہو گئے تھے۔ سعد کے ہاتھ میں کھلا ہوا خنجر تھا۔ خنجر سے وہ زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کو قتل کر سکتا تھا، اس کے بعد اس کا گرفتار ہونا لازمی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کوشش میں وہ خود بھی زخمی ہو جائے۔ سعد کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ اسے محفوظ جگہ منتقل کرنے کے بہانے شرافت سے گرفتار کرنا مقصود تھا، اور ان حالات میں سعد نے سعی ناکام کا سہارا نہیں لیا۔ سعد نے خنجر دوبارہ کمر سے لگا لیا اور ان کے ساتھ جانے پر اپنی آمادگی ظاہر کر دی۔ فرفوس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ 10 قدم کے فاصلے سے ان کے پیچھے چلیں۔ اس وقت تک میدان صاف ہو چکا تھا۔ ملکہ کے محافظ سپاہیوں کی لاشیں ہٹا دی گئی تھیں اور کسی حد تک فرش سے خون کے نشانات بھی مٹا دیے گئے تھے۔ فرفوس نے سعد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا اور اب وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے 2 دوست چلتے ہیں۔
وہ دونوں آگے آگے چل رہے تھے اور فرفوس کے سپاہی کچھ دور فاصلے سے پیچھے لگے چل رہے تھے۔ وہ محل کے مختلف راہداریوں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک موڑ پر فرفوس کے سامنے ایک کنیز نمودار ہوئی۔ فرفوس کے قدم رک گئے اور اس نے مسکراتے ہوئے کنیز سے کہا، زاشی، خیریت سے تو ہو؟ زاشی منہ کھولے پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے فرفوس کو کوئی جواب نہ دیا، یا پھر صدمے کی وجہ سے اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اسے خاموش دیکھ کر فرفوس نے کہا، زاشی، افسوس ہے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، مگر میں مجبور تھا۔ جس طرح تم ملکہ ترکستان کے حکم سے انکار نہیں کر سکتی، اس طرح میں اپنے بیگدار کے حکم سے سرتاب بھی نہیں کر سکتا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک کہہ رہے ہو فرفوس، زاشی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، یہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ جب تم نے اتنا بتا دیا ہے تو کیا یہ بتانا پسند کرو گے کہ اس مجبور مہمان کا انجام کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں تم مطمئن رہو زاشی، فرفوس نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ یہ مہمان جہاں بھی رہے گا مہمان ہی رہے گا، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اتنا کہہ کر فرفوس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس کی نظریں سعد پر لگی ہوئی تھیں۔ فرفوس چند قدم چل کر رک گیا اور پلٹ کر بولا، زاشی، میرا خیال ہے کہ تم میرے تعاقب کی کوشش نہیں کرو گی۔ فرفوس، زاشی نے بڑی تمکینت سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں ایسی ذلیل حرکتیں نہیں کیا کرتی، پھر تم نے مجھے قیدی کی زندگی کا یقین بھی دلا دیا ہے۔ ٹھیک یقین دلایا ہے، فرفوس نے کہا، تم چاہو تو میری بات پر یقین کر سکتی ہو۔ ایسے مہمان تو شطرنج کے قیمتی مہروں کا کام کرتے ہیں۔ فرفوس سعد کو لیے ہوئے آگے بڑھ گیا اور زاشی رخ موڑ کر بھاگم بھاگ ملکہ کے حضور پہنچی۔ ملکہ حضور، غضب ہو گیا، زاشی نے ہامتے ہوئے کہا۔ ملکہ قبق خاتون چونک پڑی۔ وہ حالات سے پہلے سے ہی پریشان تھی، زاشی نے اسے اور پریشان کر دیا تھا۔ کیا ہوا زاشی؟ ملکہ نے پشمردہ آواز میں کہا، میرے مصائب پہلے ہی کیا کم ہیں کہ تم ان میں اور اضافہ کر رہی ہو؟ میں کیا کروں؟ زاشی سانس سنبھالتے ہوئے بولی، ان آنکھوں نے جو دیکھا اور کانوں نے جو سنا ہے، اگر وہ بیان نہ کروں تو میں نمک حرام کہلاؤں اور حضور کی نظروں سے گر جاؤں۔ اب بتاؤ بھی، ملکہ نے سانس لے کر کہا، میں نے اپنا دل پتھر کر لیا ہے۔ بیگدار کی بغاوت اور غداری سے بڑی اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے ملکہ حضور، زاشی نے ملکہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بڑی راہداری سے گزر رہی تھی کہ سامنے سے فرفوس آ گیا، وہی بیگدار کا نائب جس نے قبالہ چے کی تلوار سے تلوار ملائی تھی۔ ہاں، کچھ آگے بھی بتاؤ گی؟ ملکہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ زاشی نے دھیمی آواز میں کہا، سعد خیریت سے ہیں، مگر انہیں مہمان خانے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کس نے ہٹایا ہے؟ ملکہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ یہ سب بیگدار نے کیا ہوگا۔ شاید، زاشی نے مردہ آواز میں کہا۔ فرفوس سعد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا اور اس کے پیچھے شاہی فوج کے 15-20 مسلح سپاہی تھے۔ ملکہ نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے پوچھا، تم نے فرفوس سے بات کی تھی؟ زاشی نے بتایا، میں نے اس سے بات نہیں کی، مگر اس نے خود مجھے مخاطب کیا اور یقین دلایا کہ سعد کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، اور پھر یہ کہ سعد کو مہمان خانے سے زیادہ محفوظ جگہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ مگر مہمان خانے پر تو میرے محافظوں کا پہرا تھا، ملکہ نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ دیکھ کر سیدھے آپ کے پاس پہنچ گئی، زاشی نے کہا، حکم ہو تو جا کر دیکھوں کہ ان محافظوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ میرا خیال ہے انہیں قتل کر دیا گیا ہوگا، ملکہ نے اپنا خیال ظاہر کیا، مگر تم جاؤ اور صحیح خبر لے کر آؤ۔ زاشی چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئی۔ ملکہ کا خیال بالکل صحیح تھا۔ فرفوس نے 50 آدمیوں کے ساتھ 15 محافظوں کو گھیر لیا تھا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کیا، مگر انہوں نے تلواریں کھینچ لیں اور سب کے سب
ایک ایک کر کے ملکہ حضور پر قربان ہو گئے۔ یہ بہت برا ہوا زاشی، ملکہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ سعد کو کوئی نقصان پہنچا تو میں مسلم سپہ سالار کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے ان سے سعد کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ زاشی، ذرا معلوم تو کرو کہ سعد کو کہاں رکھا گیا ہے۔ زاشی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، انہیں کہیں بھی رکھا گیا ہو مگر میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گی۔ تمہاری زبان مبارک ہو، ملکہ نے کہا۔ ملکہ کی بات ختم ہوئی کہ دوسری کنیز نے اندر آ کر بتایا کہ وزیر اعظم ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ملکہ اور زاشی نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ وزیر اعظم کے لیے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ انہوں نے ملکہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور آج کل ان کا اٹھنا بیٹھنا سپہ سالار بیگدار کے ساتھ ہے۔ ملکہ نے زاشی سے پوچھا، تیرا کیا خیال ہے زاشی؟ وزیر اعظم تو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ زاشی نے مشورہ دیا، ملکہ حضور، دشمن بھی گھر پر آئے تو اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ سیاست میں ہر وقت مہرے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم آپ سے کٹ کر سپہ سالار کے پاس جا سکتے ہیں تو اسے چھوڑ کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر ملکہ نے کنیز سے کہا، وزیر اعظم کو عزت سے اندر لاؤ۔ وزیر اعظم سر جھکائے شرمندہ شرمندہ سے اندر آ گئے اور ملکہ کو سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ ملکہ نے کہا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیے۔ وزیر اعظم بیٹھ گئے۔ انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے ملکہ ترکستان، امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گی۔ سلطنت سوغد کے بارے میں میرے بڑے بڑے خواب تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میرے خواب کی تعبیر سپہ سالار بیگدار کے پاس ہے، مگر میں جب اس سے ملا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ وہ صرف ملکہ ترکستان کو تخت و تاج سے محروم کر کے سوغد کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ میری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور سلطنت کے کام کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ بزرگ محترم، ملکہ ترکستان نے جواب دیا، میں جانتی ہوں جنگ میں ہر حربہ جائز ہوتا ہے۔ آپ نے بیگدار کو مجھ سے بہتر سمجھا، اس کے پاس چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی میرے ساتھ وفاداری میں فرق آ گیا ہے۔ اب پھر آپ واپس آئے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، مگر میں بھی انسان ہوں۔ مجھے کچھ وقت دیجیے، میں آپ کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچوں۔ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے ملکہ ترکستان، وزیر اعظم نے کہا۔ آپ مجھے ضرور آزمائیے۔ اگر آپ مجھے وفادار پائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بخارا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اسی لیے حاضر ہوا تھا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ملکہ نے کہا، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ کی پچھلی خدمات میرے سامنے ہیں۔ ملکہ نے وزیر اعظم کو مطمئن کر کے واپس کر دیا۔ وزیر اعظم کے جانے کے کچھ دیر بعد زاشی آ گئی۔ ملکہ نے پر امید نگاہوں سے زاشی کو دیکھا تو زاشی نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ ملکہ نے کہا، زاشی، میں جانتی ہوں کہ تمہیں سعد کی تلاش میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، کیوں یہی بات ہے نا؟ زاشی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ملکہ حضور، ہزار کوششوں کے باوجود بھی میں اب تک کچھ معلوم نہ کر سکی، لیکن زاشی کہتے کہتے رکی تو ملکہ نے کہا، خاموش مت رہو زاشی، جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو، میں ہر خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ اب تو میں مشکلات میں اس قدر گھر چکی ہوں کہ کسی طرف امید کی ایک کرن بھی نہیں دکھائی دیتی۔ حوصلہ رکھیے ملکہ حضور۔ زاشی خود بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، مگر اس نے بڑے تحمل سے ملکہ کو حوصلہ دیا۔ میں بھی آپ کی طرح ایک عورت ہوں اور آپ کے دل کا حال جانتی ہوں۔ میں نے تمام شاہی محلات چھان مارے ہیں، مگر اب تک سعد کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر بھی میں نا امید نہیں ہوں۔ اگر فرفوس نے اسے پاتال میں بھی چھپایا ہوا ہے تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں گی۔ کاش تم کامیاب ہو، ملکہ نے ایک آہ بھر کر کہا۔ زاشی کو محسوس ہوا کہ ملکہ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کو سہارا دیا۔ پھر اس نے آواز دے کر باہر سے کنیز کو بلوایا اور اسے تاکید کی کہ ملکہ کو مکمل آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی ملاقات کے لیے آئے اسے کہہ دیا جائے کہ ملکہ آرام فرما رہی ہیں۔ کنیز کو ہدایات دے کر زاشی باہر چلی گئی۔ قلعہ بخارا کے اندر سازشیں اور ریشہ دیوانیاں اپنے عروج پر تھیں اور باہر لشکر اسلام قلعے کا محاصرہ کیے پڑا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے،
سپہ سالار کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ملکہ بخارا سے ان کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ ملکہ کی کنیز زاشیکو سپہ سالار کے پاس آئے ہوئے 8 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ سپہ سالار سعید بن عثمان کو اپنے بھائی کی طرف سے بھی فکر تھی، مگر وہ قلعے پر حملہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے قلعے والوں کو 3 ہفتے کا وقت دے دیا تھا۔ قلعہ بخارا کے اندر ملکہ بخارا کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی تو اس نے دربار خاص منعقد کرنے کا حکم دے دیا۔ اعلان ہوتے ہی سپہ سالار، وزیر اعظم اور دوسرے تمام سردار اور معززین قلعہ دربار خاص میں حاضر ہو گئے۔ ملکہ دربار میں سیاہ لباس پہن کر آئی۔ یہ لباس ہر مذہب اور ہر قوم میں عام طور سے اظہار غم کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر اس لباس میں خواتین کا حسن اور زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب ملکہ ماتمی لباس میں دربار ہال میں داخل ہوئی تو ایک جھماکہ سا ہوا اور یوں معلوم ہوا جیسے بدلی سے چاند آ گیا ہو۔ ملکہ کے استقبال کرنے کے لیے تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ سپہ سالار بیگدار نے چاہا کہ وہ ملکہ کے استقبال میں کھڑا نہ ہو، مگر اس کے نائب فرفوس نے اسے ٹہوکا مار کر یاد دلایا اور کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ ملکہ نے درباریوں کو بالکل انتظار میں نہ رکھا اور اپنے دل کے بوجھ کو الفاظ میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ملکہ نے کہا، اے سلطنت سوغد اور ملکہ قبق خاتون کے وفاداروں، میں اس طوفان کو دیکھ رہی ہوں جو بڑھتے بڑھتے قلعہ بخارا کی فصیلوں تک پہنچ گیا ہے۔ ان حملہ آوروں کی تعداد دیکھنے میں اگرچہ قلیل معلوم ہوتی ہے، مگر اس قلیل تعداد لشکر نے خراسان کی 3 سلطنتوں کو تہ و بالا کر ڈالا ہے اور اب ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ مجھے اپنی بہادر فوج پر فخر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرے اشارے پر کٹ مرے گی، مگر جس جنگ کا بھیانک انجام مجھے پہلے ہی نظر آ رہا ہے اس میں اپنے لشکر کو میں نہیں جھونک سکتی۔ مجھے اپنی فوج سے محبت ہے۔ میں اپنی رعایا کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میں نے مسلم سپہ سالار کے پاس امن وفد بھیجا تھا اور اس وفد کی سرداری خود ملکہ قبق خاتون نے کی تھی۔ یہ آواز بیگدار کی تھی جس نے ملکہ بخارا کی تقریر میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سپہ سالار کی آواز پر لوگوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، مگر ان کی مگویاں شروع ہونے سے پہلے ہی ملکہ بخارا نے پوری آواز سے بیگدار کو جواب دیا، ہاں میرے وفاداروں، اس امن وفد کی سرداری تمہاری ملکہ قبق خاتون نے کی تھی۔ جب تمہاری ملکہ میدان جنگ میں اپنے لشکر کی کمان کر سکتی ہے تو امن وفد کی سرداری پر سپہ سالار بیگدار کو کیوں اعتراض ہے؟ اس وفد میں میرے ساتھ وزیر اعظم اور 10 اور مرد و خواتین تھیں۔ وفد کی اہمیت کے پیش نظر میں نے اس میں بھیز بدل کر شرکت کی اور مسلم سپہ سالار سے بذات خود گفتگو کی۔ مسلم سردار نے میرے سامنے 3 شرطیں رکھیں جن پر جنگ رک سکتی تھی اور مسلمان لشکر قلعے پر حملہ کیے بغیر آگے بڑھ سکتا تھا۔ ہمیں کوئی شرط منظور نہیں، بیگدار نے پھر ملکہ کی بات کاٹی۔ اس پر ملکہ نے کڑکدار آواز میں جواب دیا، میں نے اپنا مقدمہ دربار خاص میں پیش کیا ہے، میرا فیصلہ بھی دربار خاص ہی کرے گا، سپہ سالار کو تنہا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ فرفوس نے پھر سپہ سالار کا ہاتھ دبایا کہ وہ خاموش رہے۔ جب کسی بھی طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو ملکہ نے اپنی بات آگے بڑھائی اور اس نے کہا، مسلمان سپہ سالار کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا لشکر قلعے پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر اسے ایک معمولی رقم جزیے کے طور پر سالانہ ادا کرنے کا وعدہ کیا جائے، یہ سالانہ رقم اس قدر کم ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بدلے میں نہ صرف مسلمان لشکر جنگ سے باز رہے گا بلکہ وہ ہماری سلطنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار ہوگا اور دوسرے حملہ آوروں کے خلاف ہماری حفاظت کرے گا۔ مسلم سپہ سالار نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سلطنت سوغد کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے، نہ ان کی سرحدوں میں کمی بیشی کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لیں۔ اس شرط سے میں نے ان کے سامنے ہی انکار کر دیا اور اس پر غور کرنے کا وعدہ تک نہیں کیا۔ ان کی تیسری اور آخری شرط یا صورت یہ تھی کہ پھر جنگ سے فیصلہ ہوگا۔ میں نے ان سے جزیے کی شرط پر صلح مشورہ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور ان سے 3 ہفتے کا وقت مانگا ہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے سپہ سالار اپنی 1,20,000 فوج کے زعم میں جنگ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں
کہ جنگ کا فیصلہ فوجوں کی تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ لڑنے والوں کے جذبے سے ہوتا ہے۔ بے شک ہمارے پاس کثیر تعداد میں فوج موجود ہے، مگر مسلمان لشکر کے ساتھ نصرت اور فتح کی دیوی ہے جو انہیں ہر میدان میں فتح دلا رہی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ رضامند ہوں تو جزیے کے بارے میں غور کیا جائے۔ سپہ سالار بیگدار نے کھڑے ہو کر صاف الفاظ میں کہا، میں اپنی بہادر فوج کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں حملہ آوروں کی پہلی دونوں شرطیں منظور نہیں، نہ ہم انہیں جزیہ دے کر ان کے غلام بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر جہنم جانا چاہتے ہیں۔ رہی تیسری صورت یعنی جنگ، تو مجھے اپنی 1,20,000 افواج پر فخر ہے اور ہم میدان میں نکل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں سب کو یقین دلاتا ہوں کہ میری فوج میں اس قدر طاقت موجود ہے کہ وہ مسلمان لشکر کو شرکت سے دوچار کر دے گی۔ بیگدار، ملکہ چیخ پڑی، یہ تم بار بار میری فوج کی کیا رٹ لگا رہے ہو؟ تم فوج کے مالک کب سے ہو گئی؟ تم میری سلطنت کے ملازم ہو اور فوج سلطنت سوغت کے ماتحت ہے جس کی میں ملکہ ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتی ہوں کہ تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ اور صلح کی گفتگو شروع کرو، ورنہ میں اعلان کرتی ہوں کہ اگر آئندہ 4 دن کے اندر اندر سپہ سالار یا فوج نے حملہ آوروں سے صلح کا فیصلہ نہ کیا تو میں یعنی ترک ملکہ قبہ خاتون سلطنت سوغت کے تخت و تاج سے بردار ہو کر گوشہ نشین ہو جائے گی، پھر تمہارا جو جی چاہے وہ کرتے پھرنا۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ نے دربار خاص برخاست کر دیا۔ ممکن ہے کہ ملکہ کی جذباتی تقریر سے لوگوں پر اثر ہوا ہو، مگر وہ لوگ سپہ سالار کے خوف سے منہ سے کچھ بول نہ سکتے تھے۔ بیگدار پر اس کا یہ اثر ہوا تھا کہ اس نے ملکہ سے ڈرنے کے بجائے اور زیادہ ہاتھ پیر نکالے۔ اس نے اپنے طور پر ایک جنگی کمیٹی تشکیل دی اور ملکہ کے پورے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ دوسرے سپاہی اور درباری اس وقت تک تو خاموش رہے اور سپہ سالار کے خلاف بولنے کی کسی میں ہمت نہ ہوئی، مگر اس دن عوام کی تیوریوں پر بل پڑ گئے جب سپہ سالار بیگدار نے ملکہ ترکستان کے محافظ دستوں کو غیر مسلح کرنے کا حکم دے دیا۔ سپہ سالار بیگدار کا یہ حکم زبانی تھا جسے اس نے اپنے نائب فرفوس کے ذریعے ملکہ کے محافظ دستوں کے سردار اعلیٰ کے پاس بھجوایا۔ فرفوس جب سردار اعلیٰ کے پاس پہنچا تو سردار اعلیٰ نے یہ سوچتے ہوئے کہ فرفوس نائب سپہ سالار ہے اس کی تعظیم کی اور خوش آمدید کہا۔ نائب سپہ سالار نے کس لیے تکلیف فرمائی؟ محافظ دستے کے سردار اعلیٰ نے دریافت کیا۔ اس پر فرفوس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، سپہ سالار سلطنت سوغت نے حکم دیا ہے کہ ملکہ ترکستان قبہ خاتون کے محافظ دستوں کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ سردار اعلیٰ کو یہ سن کر غصہ آ گیا، مگر اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، شاید نائب کو یہ نہیں معلوم کہ ملکہ کے محافظ دستے براہ راست ملکہ ترکستان کے ماتحت ہیں اور وہ صرف ملکہ ترکستان کو جواب دہ ہیں۔ اس پر فرفوس نے ذرا تلخ لہجے میں کہا، اور شاید سردار اعلیٰ کو یہ معلوم نہیں کہ سپہ سالار بیگدار سلطنت سوغت کی تمام افواج کے حاکم اعلیٰ ہیں اور ان کا حکم ماننا ہر اس شخص پر فرض ہے جو اپنے آپ کو سپاہی یا سردار سمجھتا ہے۔ سردار اعلیٰ نے دیکھا کہ اس طرح تلخی میں اضافہ ہوگا، اس لیے اس نے مختصراً کہا، نائب محترم، میں آپ سے بحث نہیں کرتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے صرف ملکہ ترکستان کا حکم ماننا ہے۔ آپ ملکہ کا حکم لے آئیے، میں اسی وقت تمام محافظ دستوں کو ہتھیار اتار دینے کا حکم دے دوں گا۔ فرفوس اور بگڑ گیا اور سخت لہجے میں بولا، سردار اعلیٰ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اس ہستی کا حکم نامہ لے کر آیا ہوں جس کے قبضے میں اس وقت 1,20,000 کا ترک لشکر موجود ہے، اور اگر وہ چاہے تو 10,000 کے محافظ دستوں کو 1 منٹ میں ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ آپ کچھ بھی فرمائیں نائب محترم، سردار اعلیٰ نے جواب دیا، لیکن محافظ دستوں کو صرف ملکہ ترکستان ہی غیر مسلح کر سکتی ہے، اور اگر کسی طرف سے زبردستی کی گئی تو 10,000 تلواریں اپنا فرض ادا کریں گی۔ اس پر نائب سپہ سالار جو بہت اکڑتا ہوا آیا تھا وہ پیر پٹکتا واپس ہو گیا۔ ادھر سردار اعلیٰ نے فرفوس کے جانے کے بعد فوراً شاہی محل کا رخ کیا اور ملکہ سے فوری طور پر ملاقات کی درخواست کی،
ملکہ کا واحد سہارا یہی دستے رہ گئے تھے۔ اس نے فوراً سردار اعلیٰ کو طلب کر لیا۔ کیا بات ہے؟ ہمارے محافظ دستوں کے سردار اعلیٰ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ملکہ نے سردار اعلیٰ سے دریافت کیا۔ سردار اعلیٰ سے زیادہ وہ خود پریشان ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ سردار اعلیٰ نے ٹہر ٹہر کر کہنا شروع کیا، ملکہ محترم، شاہی فوجوں کے نائب سپہ سالار فرفوس میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے سپہ سالار نے حکم دیا ہے کہ ملکہ ترکستان کے تمام محافظ دستوں کو فوری طور پر غیر مسلح کر دیا جائے۔ ملکہ نے پوچھا، کیا انہوں نے اس کی کوئی وجہ بتائی؟ جی نہیں ملکہ ترکستان، سردار اعلیٰ نے کہا، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس ہستی کا حکم ہے جس کے قبضے میں اس وقت 1,20,000 کا ترک لشکر موجود ہے۔ اور کچھ کہا تھا اس نے؟ ملکہ اگرچہ بہت پریشان تھی، مگر وہ بڑے تحمل سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے قطعی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ سردار اعلیٰ نے سوچتے ہوئے کہا، جی ہاں، انہوں نے بہت کچھ کہا تھا، جس میں تنبیہ تھی کہ اگر سپہ سالار چاہیں تو وہ محافظ دستوں کو 1 منٹ میں ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ ملکہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، تم نے کیا جواب دیا اسے؟ ملکہ ترکستان، میں نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم براہ راست ملکہ ترکستان کے ماتحت ہیں اور ہم صرف ملکہ کا حکم مانتے ہیں۔ اگر سپہ سالار نے ہم پر زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے خلاف ہماری 10,000 تلواریں بلند دیکھیں گے۔ شاباش ہے تم پر، ملکہ نے تعریف کی، مجھے اپنے وفادار دستوں پر فخر ہے۔ میں اس وقت تمہارے سامنے اعلان کرتی ہوں کہ اگر تم پر حملہ کیا جائے تو تم فوراً مجھے اطلاع دینا، پھر تم دیکھو گے کہ سپہ سالار کے مقابلے پر صرف 10,000 تلواریں نہیں بلکہ ان کی تعداد 10,001 تلواریں ہوں گی۔ ملکہ ترکستان تلوار بلند کر کے تمہارے سامنے اس غدار بے اقدار کا مقابلہ کرے گی۔ سردار اعلیٰ نے فوراً سر جھکا دیا اور اعلان کر دیا، مجھے اور میرے دستوں کو ملکہ ترکستان پر فخر ہے۔ اگر ایسا وقت آیا تو ملکہ ترکستان ملاحظہ فرمائیں گی کہ ان کے محافظ کس طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی قابل فخر ملکہ پر قربان ہو جاتے ہیں۔ ملکہ ترکستان قبق خاتون کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اسی شام ملکہ ترکستان نے وزیر اعظم کو بلوانے ایک کنیز روانہ کی۔ کنیز ابھی شاہی محل کے دروازے پر پہنچی تھی کہ اسے وزیر اعظم سواری سے اترتے دکھائی دیے۔ کنیز نے آگے بڑھ کر وزیر اعظم کو تعظیم پیش کی اور عرض کیا، ملکہ بخارا آپ کو یاد کر رہی ہیں، میں آپ کو بلانے جا رہی تھی۔ چلو اچھا ہوا تم جانے کی زحمت سے بچ گئیں، وزیر اعظم نے جواب دیا۔ خیریت تو ہے؟ ملکہ کے مزاج تو اچھے ہیں، کنیز نے بتایا۔ ملکہ آج کل نہایت خاموش رہتی ہیں۔ ابھی محافظ دستوں کے سردار اعلیٰ آئے تھے، ان سے دیر تک گفتگو کرتی رہی تھیں، پھر آپ کو بلوانے کا حکم دیا گیا۔ اچھا تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ کہتے ہوئے وزیر اعظم کنیز کے پیچھے چلنے لگے۔ ملکہ کے خاص کمرے میں پہنچ کر کنیز نے وزیر اعظم کو انتظار کا اشارہ کیا اور خود اندر چلی گئی۔ ملکہ اسے دیکھ کر چونکی اور پھر بولی، تو وزیر اعظم کو بلانے گئی تھی؟ میں انہیں لے کر واپس آئی ہوں، باہر کھڑے ہیں، اجازت دیجیے تو لے آؤں، کنیز نے جواب دیا۔ ملکہ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ کیوں نہیں کہتی کہ تجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ خود تشریف لے آئے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے، کنیز نے قبول کر لیا۔ پھر کھڑی کیوں ہو، انہیں عزت سے اندر لے آؤ۔ کنیز پھر واپس چلی گئی۔ تشریف لے چلیے، کنیز نے وزیر اعظم سے کہا، اور پھر وزیر اعظم سر جھکائے کنیز کے پیچھے ملکہ کے کمرے میں داخل ہو گئے۔